آدم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغرداب بلا افتاد کشتی گائی فانو شکشتہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر رسول پر جلوہ فرما استاد گرامی حضرت العلامہ و مولانا حافظ شریف احمد نظامی قادری صاحب و نگراہ سنی دعوت اسلامی اورنگ آباد حافظ عارف نوری صاحب اور مسجد کے ذمہ داران و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ معروضات عرض کرنے سے قبل ہم سب مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، ڈوبتوں کی نیا تیرانے والے آقا، انیس بے کسا چار سازے درد مندہ، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رمضان المبارک کی مبارک شب یعنی 21ویں شب میں ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور آج عنوان فتح مکہ و شہادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے آپ حضرات خطاب سماعت فرمائیں گے. حافظ شریف صاحب کی محنتیں اور ان کے ذمہ داران کی محنتیں کہ ہر سال 10 روزہ اجتماعات کا اہتمام، قیام اللیل اور دیگر تمام انتظامات کیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر کی ایسی مسجد ہے کہ جہاں پر ان تمام انتظام و اہتمام کیے جاتے ہیں. اس سے قبل کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا. الگ الگ عنوانات سے. آج جو عنوان ہے وہ فتح مکہ اور شہادت مولائے کائنات. دو عنوان کو سمیٹنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہر عنوان اپنے اندر کئی نشستیں لیے بیٹھا ہے. حاضری کے طور پر انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے فتح مبین کی بشارت دے کر آپ کو بھیجا۔ اسلام کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو جنگ بدر اپنے اندر بڑی اہمیت کو رکھتا ہے، جنگ احد ہو یا جنگ خندق ہو، لیکن جو مسلمانوں کا جنب غفیر اور مسلمانوں کا وہ انداز جو فتح مکہ کے وقت نظر آتا ہے، اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ ہم نے تو جس انداز سے فتح مکہ کو منانا چاہیے وہ ہم نہیں مناتے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے طرح طرح کی قربانیاں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر سے، اور نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیر و تیگ پہ تکیا، نہ تیر و تیگ پہ تکیا، نہ خنجر و تلوار پر ہے، لیکن بھروسہ ہے تو صرف ایک سادی سی کملی والے پر بھروسہ ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے جنگ بدر کا معرکہ لڑا، جنہوں نے جنگ احد کا معرکہ لڑا، جو جنگ خندق کے اندر شانہ باشانہ کھڑے رہے، ان تمام جنگوں کے اندر اگر آپ کو کسی کی شخصیت نمایاں نظر آئیں گی تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اس لیے کہ لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں میں دیکھا، طائف کے بازاروں میں دیکھا، تو مبلغ کی حیثیت سے دیکھا، اور حضور سے بڑا مبلغ دنیا میں کوئی آیا نہ کبھی آ سکتا ہے۔ لیکن جب وہی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے مصلی پر دیکھا تو لوگ کہنے لگے ہم تو انہیں صرف مبلغ سمجھا کرتے تھے، لیکن ان سے بڑا امام نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے دنیا کے جو مسائل حل کیے ہیں، دنیا کے لوگوں نے یہ دیکھ کر کے کہا کہ ان سے بڑا حاکم فیصلہ کرنے والا نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے۔ اور وہی لوگوں نے جب محمد عربی کو فتح مکہ کے دن دیکھا تو انہوں نے کہا اس سے بڑا سالار نہ کبھی دنیا میں آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کی ذات اگر دیکھے تو ہر لحاظ سے ہمارے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو بندہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کو دیکھتا ہے، ہر لحاظ سے آپ کی ذات ممتاز نظر آتی ہے، ہر لحاظ سے آپ کی ذات نمایاں نظر آتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا ہی ایسے بنایا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں مصلی پر تو میرے نبی سے بڑا امام کوئی نظر نہیں آئے گا، آپ دیکھیں میدان جہاد میں میرے نبی سے بڑا کوئی سالار قافلہ نظر نہیں آئے گا، اگر آپ میدان میں دیکھیں، اگر آپ گلیوں میں دیکھیں تو ان سے بڑا مبلغ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ہر لحاظ سے میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ نے ہر لحاظ سے میرے نبی کی ذات کو ممتاز بنایا ہے۔ اور کیوں ممتاز نہ بنائے؟ اس نبی کے تعلق سے خدا نے جب قرآن میں ذکر کیا تو اس نبی کے چہرے کو خدا نے والضحیٰ کہہ کے پکارا ہے، اس نبی کی زلفوں کو خدا نے واللیل کہہ کر کے پکارا ہے، اس نبی کے سینے کو خدا نے کبھی قرآن میں الم نشرح لک کہہ کر کے پکارا ہے، اس نبی کی آنکھوں کو خدا نے کبھی ما زاغ البصر کہہ کر کے پکارا ہے، اس نبی کی چادر کو کبھی خدا نے یا ایھا المدمل کہا ہے، یا ایھا المزمل کہا ہے، تو کبھی یا ایھا المدثر کہا ہے۔ جب اس نبی کی زبان کو دیکھا خدا نے تو کہا الرحمن علم القرآن،
اس نبی کو دیکھا تو خدا نے کہا یاسین. اس نبی کی شان اور عظمت یہ ہے قرآن کا جو پارا نکالے, قرآن کا جو رکوع نکالے, قرآن کی جو آیت نکالے, ہر آیت کے اندر دیکھنے والوں کے لیے میرے نبی کی تعریف چھپی ہوئی ہے, ہر آیت میں میرے نبی کی مدح ثنائی چھپی ہوئی ہے. اور کیوں نہ ہو, اللہ نے وہ نبی کو کبھی رحمت للعالمین کہہ کر کے پکارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے. کفار مکہ ہو یا آج کے دور کے کفار ہو, ہر کوئی میرے نبی پر اعتراض اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی ثابت نہیں کر پایا ہے. اللہ اکبر, کئی آئے بڑے بڑے, کئی چلے گئے, لیکن کبھی میرے نبی پر اعتراض کرنے والے ثابت نہ کر سکے. وہ کیسے ثابت کرتے؟ جس نبی نے محمد کے نام میں نقطہ پیدا نہیں کیا, وہ خدا کبھی اپنے نبی کی شان, اپنے نبی کی ذات میں کوئی نقطہ پیدا کر سکتا ہے؟ جس خدا نے کبھی اپنے نبی کی نبی کے نام میں نقطے کو شامل نہیں کیا, وہ خدا کبھی اس نبی کی ذات میں نقطہ شامل کرے گا؟ اللہ اکبر. ایک شاعر نے جب یہ انداز دیکھا نا تو یوں کہا کہ مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب. توجہ آپ کی, آپ تو نہیں تھکے ہوئے نا؟ ہاں, میں ابھی ایک جگہ بیان کیا 1 گھنٹہ, اس کے بعد آپ کے سامنے آئے, تو میں تو نہیں تھکا, آپ تو نہیں تھکے نا کم سے کم. مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب, مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب. مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب, مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب. کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا, کنکروں نے دے دیا ایسا جواب. کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا, کنکروں نے دے دیا ایسا جواب. اور یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے, یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے, سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب. یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے, سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب. اور وہ ذات ہے میرے مصطفیٰ کی کہ جب ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے, خدا کے حکم پر نکلے ہیں, تو اپنے بستر پر مولائے کائنات کو لٹایا ہے. اپنا ساتھی اگر کسی کو بنایا تو ابو بکر صدیق کو اپنا ساتھی بنایا ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ مکہ مکرمہ سے نکلے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ اکبر مدینہ منورہ گئے. اس کے بعد کئی واقعات پیش آئے. جنگ بدر پیش آئی ہے, اور جنگ احد پیش آئی ہے, جنگ خندق پیش آئی ہے. اس کے بعد صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا, لیکن وہ بھی کفار مکہ کی طرف سے توڑ دیا گیا. لیکن اس کے بعد دیکھیے تو صحیح, میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب جنگ کی تیاری کی جائے. اب جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے میرے مصطفیٰ کی جانب سے. جب جنگ کا اعلان کیا ہے, تمام صحابہ کو جمع کیا جا رہا ہے, سب کو ہتھیار تیز کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. آس پاس کے علاقوں سے تمام صحابہ کو بلایا جا رہا ہے. اور اب مدینہ منورہ کے اندر حال یہ ہے, کبھی تو مسلمانوں کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ کبھی صحابہ ایک کھجور پر 2 صحابہ روزہ افطار کیا کرتے تھے, ایک کھجور پر 2 صحابہ سحری کیا کرتے تھے. لیکن اب اسلام کی شان جدا ہے, اب اسلام کی عظمت جدا ہے. کبھی تو جنگ بدر کا وہ حال تھا کہ مسلمان صحابہ کے پاس صرف 4 گھوڑے موجود تھے, 7 تلواریں موجود تھی, اور اس کے زیادہ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان موجود نہیں تھا. لیکن اب اللہ نے اسلام کی شان کو ایک نئے پہلو میں پیش کیا ہے. اب اسلام کی شان و عظمت یہ ہے, جنگ بدر میں تھے تو 313 تھے, جنگ احد میں تھے تو 1000 کی تعداد تھی, جنگ خندق کے اندر کفار مکہ کے سامنے مسلمان کھڑے تھے, جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 1500 تھی. لیکن اب جب فتح مکہ کی باری آ رہی ہے, اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اب مسلمانوں کی صفیں اگر دیکھی جاتی تو کافر ڈرا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی اتنی تعداد کیسے ہو گئی ہے, مسلمان اتنی تعداد میں کیسے نکل کر باہر آ رہے ہیں. اس لیے کہ جب ان کفار مکہ نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ جب مکہ چھوڑ کر کے گئے تھے تو صرف ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے, لیکن اب جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو تنے تنہا نہیں آ رہے ہیں, بلکہ مکہ کو فتح کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے آ رہے ہیں, 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے آ رہے ہیں. مصطفیٰ نے اعلان کر دیا, جنگ کا اعلان کر دیا, صحابہ تیاری میں لگ گئے. ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف ایک خط لکھ کر کے بھیجا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور مکہ پر حملہ کرنے
کرنے والے ہیں. میرے نبی اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے سر کو نیچے جھکائے بیٹھے ہیں. خدا نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور اپنے محبوب کو پیغام دے دیا. کہا محبوب تم اس جنگ کو راز رکھنا چاہتے تھے, لیکن یہ جنگ کا ایک خط جو ہے مکہ کی طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کو جب خبر ملی, میرے نبی نے آواز لگائی, اے نبی علی ابن ابو طالب, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. جب مولائے کائنات آئے نا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, علی جاؤ فلاں باغ کے اندر تمہیں ایک عورت نظر آئیں گی, اس کے پاس ایک خط ہے جو ہماری جنگ کے تعلق سے معلومات کا ہے. کہاں جاؤ اس باغ میں اس عورت سے وہ خط لے کر کے میرے پاس آ جاؤ. اب مولائے کائنات تو مولائے کائنات تھے, نبی کا حکم ہو اور مولائے کائنات نہ نکلے, مولائے کائنات نکل گئے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا تھا فلاں باغ کے اندر جانا, مولائے کائنات فلاں باغ کے اندر پہنچے. اب ذرا سوچئے تو صحیح, وہ عورت جو خط لے کر کے جا رہی تھی, نہ جانے اس نے اپنا سفر کب شروع کیا تھا, وہ کہاں پر پہنچی ہوگی, اللہ اکبر, کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہ انسان کبھی تو سست رفتاری سے جاتا ہے, کبھی تیز رفتاری سے جاتا ہے, اور ایگزیکٹ لوکیشن کسی انسان کو پتا نہیں ہوتا جو سفر کر رہا ہوتا ہے, اس کے تعلق سے کسی اور کو نہیں پتا ہوگا. اگر میں یہاں سے اگر خلدآباد جا رہا ہوں تو آپ کو صرف اتنا پتا ہوگا کہ حضرت خلدآباد گئے ہیں, لیکن میں کہاں پر ہوں, کہاں پہنچوں گا, کہاں رکوں گا, آپ کو خبر نہیں ہوگی. اس لیے کہ جہاں میرا ارادہ ہوا وہاں رک جاؤں گا. لیکن آپ دیکھیے تو صحیح, اللہ نے میرے نبی کو کیسا علم غیب عطا فرمایا. اللہ اکبر. مولائے کائنات سے کہتے ہیں, علی جا کر کے فلاں باغ میں جانا تو تجھے وہ عورت وہاں پر نظر آ جائیں گی. مولائے کائنات نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا, بلکہ مولائے کائنات نے سر جھکایا, فوراً سواری کو تیار کیا اور نکلے. جب اس باغ میں پہنچے نا, ایک خاتون نظر آئی, ایک عورت نظر آئی. اس سے مولائے کائنات نے کہا, چل لا وہ خط مجھے دے دے جو تم مکہ لے کر کے جا رہی ہے. کہا تم کون؟ کہا میں علی ہوں. کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. کہا اچھا. زمانے میں جو انسان بات کرے وہ جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن مولائے کائنات نے فرمایا میرے نبی کی زبان سے جو نکل گیا وہ کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتا. کہا تیرے پاس خط ہے؟ اس نے کہا کوئی خط نہیں. مولائے کائنات نے دھمکی دی, اگر تو ایسے خط نہیں دے گی نا تو پھر زبردستی میں تیرے کپڑے اتار کر خط جہاں تو نے چھپایا ہے نکالوں گا اور لے کر کے چلا جاؤں گا. وہ ڈر گئی. کہا ٹھیک ہے میں خط تمہیں دے دیتی ہوں. اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکالا, مولائے کائنات کو دے دیا. کہا یہ خط لے کر کے چلے جائیے. مولائے کائنات جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے نا تو خط پیش کیا. کہا یا رسول اللہ یہ خط ہے جو آپ نے منگوایا تھا. میرے نبی نے وہ خط پڑھا نا تو مسکرا دیا. اللہ اکبر. اس لیے کہ مسلمان ایک بڑے خطرے سے ٹل چکے تھے. اگر پہلے کفار کو پتا چل جاتا کہ یہ جنگ کی تیاری کر رہے تو وہ بھی مزید تیاری کرتے. اس لیے مصطفیٰ مسکرانے لگے. لیکن میرے مولا مولائے کائنات نے جب نبی کا رخ دیکھا, نبی کا چہرہ دیکھا, تو کام کرنے سے پہلے سوال نہیں کیا, کام کرنے کے بعد سوال کیا. یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ وہ فلاں باغ میں ہے, خط جا رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا علی یہ کیا بات ہے, جب میری آنکھوں سے اللہ نہیں چھپا ہے تو یہ کائنات کی باتیں کیا چھپ سکتی ہے. میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا, میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. تیاریاں مکمل ہو گئی. اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے جنگ کے لیے نکلنا ہے. اس کے بعد مسلمان صفے باندھ کر نکل رہے جنگ کے لیے. ایک مقام پر پہنچے, ادھر سے حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا, اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جنگ کو ٹال دیجئے, مکہ پر حملہ مت کیجئے, یہ جنگ کو ختم کر دیجئے. لیکن میرے نبی نے کہا ابو سفیان ہم نے تم سے معاہدہ کیا تھا جنگ نہ کرنے کا, لیکن جب تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے, اب تو جنگ ہوگی, اب تو مکہ فتح ہو کر کے رہے گا. اس لیے کہ اب کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں, جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے, اس رب نے مجھے خوشخبری دے دی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا کی خوشخبری لے کر کے میں آیا ہوں. وقل جاء الحق وزهق الباطل کی خوشخبری لے کر کے آیا ہوں کہ اب تو مکہ فتح ہو کر کے رہے گا. اللہ اکبر. ابو سفیان نے پھر دیکھا بات نہ بنی تو ابو بکر صدیق پاس پہنچے, عمر عثمان علی کے پاس پہنچے. بات نہ بنی تو پھر ابو سفیان کی ایک بیٹی تھی جو میرے نبی کے نکاح میں تھی. اللہ اکبر. ام حبیبہ. جب ام حبیبہ کے گھر پہنچے تو سوچا تھا شاید میری بیٹی ہے, اپنے شوہر کو اپنے خاوند کو اگر کچھ کہیں گی تو وہ شاید جنگ
ٹال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے نا، ام حبیبہ نے جب دور سے باپ کو آتا دیکھا نا، ام حبیبہ نے فوراً بستر لپیٹنا شروع کر دیا، فوراً بستر اٹھانا شروع کر دیا۔ ابو سفیان نے آ کر کے کہا، بیٹی کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس لیے کہ مہمان جب آتا ہے تو بستر اٹھایا نہیں جاتا، بستر بچھایا جاتا ہے، اس کے بیٹھنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بیٹی شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ ام حبیبہ نے کہا، اے میرے باپ میں تجھے کیسے نہ پہچانوں، تو نے تو مجھے پیدا کیا ہے، میں تجھے کیسے نہ پہچانوں، پھر بستر کیوں لپیٹا؟ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا، اس لیے لپیٹا کہ میرے باپ ابو سفیان تو ناپاک ہے اور یہ میرے پاک نبی کا بستر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ناپاک میرے نبی کے پاک بستر پر بیٹھ سکے، اس لیے میں نے یہ اٹھا دیا۔ وہاں سے مایوس ہو کر کے نکلے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کہا ابو سفیان سے، ابو سفیان کیا تم اب بھی نہیں سمجھے کہ میرے خدا کا وعدہ سچا ہے؟ میرے خدا نے وعدہ کیا تھا فتح مبین کا، آج اللہ ہمیں فتح مبین عطا کر رہا ہے، کیا تم اب بھی نہیں سمجھے؟ ابو سفیان نے کہا میں سمجھ گیا، میں جان گیا آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ بھی سچے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا ابو سفیان پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے کلمہ پڑھو اور تم بھی شامل ہو جاؤ اسلام کے اندر۔ حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، اسلام میں شامل ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو سفیان جاؤ تمہارے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے، کہا جو جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان دے دی جائے گی، اس کو امن دے دیا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں کہ سارے مکے والے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کہا پھر جو صحن کعبہ میں چلا جائے گا اس کو بھی امان دے دیا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ صحن کعبہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ پوری مکے کی آبادی کو اپنے اندر سما سکے۔ میرے نبی نے کہا جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے گا دروازوں کو بند کر کے اور اپنے دروازوں کے اوپر اپنی تلواروں کو لٹکا کر اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا، کہا اس کو بھی امان دے دی جائے گی۔ حضرت ابو سفیان نکلے، جا کر کے کہا اب وہ محمد جو ہے اب فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کسی نے کہا ہم روکیں گے، اللہ اکبر۔ تو کسی نے یاد دلایا کیا تم بھول گئے جب جنگ بدر کے اندر وہ 313 تھے تم انہیں تب نہ مٹا سکے، جنگ احد میں 1000 تھے انہیں تب نہ مٹا سکے، صلح حدیبیہ میں 1500 تھے انہیں تب نہ مٹا سکے، اب تو 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے آ رہے ہیں، اب تم سوچتے ہو کہ انہیں مٹا دو گے؟ اللہ اکبر۔ کہ تو کسی کو وہ واقعہ یاد آ گیا، ایک شخص آیا تھا جنگ بدر کے وقت میں مسلمانوں کے خیمے کی طرف جاسوسی کرنے، اس نے دیکھا کہ کئی صحابہ کرام جھلمٹ بنائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور بیچ کے اندر کوئی بیٹھا ہے۔ وہ جاسوس سمجھ گیا یہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا، یہ مسلمانوں کا نبی ہوگا جو بیچ میں بیٹھا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا کہ کوئی مصطفیٰ کو وضو کر رہا ہے، مصطفیٰ اپنے وضو کے پانی سے چہرہ دھو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے دیکھا کہ جب مصطفیٰ اپنے وضو کے پانی سے چہرہ دھوتے ہیں تو جو پانی بچ کر کے زمین پر گرنے والا ہوتا ہے، کوئی وہ پانی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، کوئی وہ اپنے پانی کو پی لیتا ہے، کوئی وہ پانی کو اپنے سر میں ڈال لیتا ہے، کوئی پانی کو اپنے جسم میں مل لیتا ہے، کوئی وہ پانی کو جمع کر رہا ہے۔ اس نے جب جاسوس نے یہ دیکھا تھا تو جا کر کے ابو جہل سے کہا تھا مسلمانوں سے ٹکر نہیں لینا اس لیے کہ تم جیت نہیں سکتے۔ اس نے کہا بتا تو صحیح تو کیا دیکھ کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے محمد جب وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی ان کے ماننے والے زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ ابو جہل تو کیا سمجھتا ہے جس محمد کے ماننے والے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے وہ کب اپنے نبی کے خون کا قطرہ بہنے دیں گے؟ کہا یہ افسوس نہ کرو، یہاں سے نکل جاؤ، مسلمانوں سے جنگ نہ کرو۔ کسی کو وہ بات یاد آ گئی تھی، انہوں نے کہا ہتھیار ڈال دو، فتح مکہ کے وقت کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ فتح مکہ کے لیے جب روانہ ہو رہے ہیں، اس مقام سے جب مکہ کی سرحدوں کے اندر روانہ ہو رہے، ابو سفیان کو بلایا، کہا پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور پہاڑ پر چڑھ کر کے ہمارا قافلہ دیکھو، ہمارا لشکر دیکھو۔ ابو سفیان کھڑے ہو گئے پہاڑ پہ، لشکر دیکھنے لگے۔ ہر قبیلے کے پاس ان کے قبیلے کا جھنڈا تھا اور ساتھ میں اسلامی لشکر کا بھی جھنڈا موجود ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کسی سے پوچھا یہ کون سا قبیلہ ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یہ فلاں قبیلہ ہے۔ حضرت ابو سفیان نے حیران ہو کر کے پوچھا اچھا یہ قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا؟ پھر وہ قبیلہ آگے جاتا، دوسرا قبیلہ پیچھے سے آتا، کہا یہ کون سا قبیلہ؟ کہا یہ فلاں قبیلہ ہے۔ ابو سفیان حیرت سے بولتے، کہا یہ بھی مسلمان ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ مسلمانوں کا لشکر دیکھے نا تو ایک صحابی رسول ہے، ایک صحابی رسول، ان کو نہیں پتا تھا بھی کہ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ جب وہاں سے گزرنے لگے نا تو ابو سفیان کو جب انہوں نے دیکھا، ابو سفیان کو دیکھ کر کے ایسے آنکھیں بنائی اور سینہ تان کر کے کہا ابو سفیان آج تو بدلے کا دن ہے۔ جب انہوں نے ابو سفیان کی طرف دیکھ کر کے یہ کہا نا، ابو سفیان دوڑے رسول اللہ کی طرف اور دوڑنے کے بعد انہوں نے کہا یا
रसूल अल्लाह, क्या देखा आपने फला शख्स क्या कह रहा था? कहा बताओ वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि आज बदले का दिन है। मेरे नबी ने वो सहाबी को बुलाया, कहा तुमने आज ये कहा कि आज बदले का दिन है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आज बदले का नहीं तो कौन सा दिन है? इसलिए कि ये कुफ्फार मक्का ने हर तरह की तकलीफ हमें दी है, आज तो बदले का दिन है। मेरे नबी ने फरमाया आज बदले का दिन नहीं है, बल्कि अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम करने का दिन है, आज तो लोगों पर रहम करने का दिन है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने वो सहाबी को सजा दी, कहा तुमने बदले का दिन कहा, तुम्हें सजा दी जाती है। इस्लाम का परचम तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ से वो परचम छीन लिया जाता है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का इंसाफ भी तो देखिए, मेरे मुस्तफ़ा का अंदाज तो भी देखिए। वो सहाबी से इस्लाम का परचम छीन लिया सजा के तौर पर, लेकिन फिर मुस्तफ़ा ने वो परचम उन्हीं के बेटे के हाथ में वो परचम दे दिया। अल्लाह अकबर, सजा भी दे दी और परचम भी उन्हीं के घर में रहा। ये अंदाज है मुस्तफ़ा का। फिर वो मक्का मुकर्रमा में जब पहुंचे ना, सारे लोग अदब से अपने सरों को झुकाकर खड़े थे। मेरे मुस्तफा ऊंटनी पर सवार थे। ऊंटनी पर सवार होकर के मेरे मुस्तफा जब मक्के के अंदर सहने काबा में दाखिल हुए हैं, सारे लोग तिरछी निगाहों से अपनी आंखों को उठाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखते हैं। सब ये सोचते हैं आज पता नहीं ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, आज पता नहीं ये हम हमारे जिस्मों के ऊपर सरों को रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, आज पता नहीं ये हमारे बच्चों को, अल्लाह अकबर, हमारे बच्चों को कहीं ऐसा ना हो कि यतीम कर दे। लेकिन जब उनकी निगाहें उठ उठकर मुस्तफा को देख रही थी, मेरे मुस्तफा ने कहा लोगों मुझे जालिम न समझो, इसलिए कि खुदा ने तो मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। कहा तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, जिसने मेरे साथ जो कुछ किया है मैंने सबको माफ कर दिया है। वो अल्लाहु अकबर हैरत से देखने लगे, कहा ये कैसे माफ कर दिया जा रहा है? इसलिए कि इनमें से वही लोग हैं जो कभी मुस्तफा पर कचरा फेंका करते थे, इनमें वही लोग मौजूद है जो कभी मुस्तफा की राहों में कांटे बिछाया करते थे, इनमें वही लोग मौजूद हैं जो कभी मुस्तफा की गर्दन पर ओजड़ी डाल दिया करते थे। इन्होंने मुस्तफा का 3 साल सोशल बाइकआउट किया है, लेकिन आज वो देख करके हैरान है, इतना सोना नबी कहां से आ गया, इतना हसीन नबी कहां से आ गया। जिस पर हम जुल्म करते रहे वो हमें नवाजता रहा, जिस पर हम जुल्म करते रहे वो हमें दुआएं देता रहा, जिसको हम तकलीफ देते रहे वो हमें माफ करता रहा। लोगों ने यह साख्ता कहा कि जिस मोहम्मद ने हमें माफ कर दिया है, हम यह ऐलान करते हैं वो कभी झूठा नहीं हो सकता। जो अपने दुश्मनों को माफ कर दे वो अल्लाह का सच्चा नबी होता है। हम सब मिलकर के मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा के रहम ने हजारों लोगों को दार इस्लाम में दाखिल किया है। उसके बाद आप देखिए तो सही, अब मुस्तफा ने हजरत तलहा से चाबी मंगाई, हजरत उस्मान बिन तलहा से चाबी मंगाई, इसलिए कि मक्के की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। जब वो चाबी लाकर के मुस्तफा के हाथ में देने लगे ना, अल्लाह अकबर, मेरे नबी को वो जमाना याद आ गया। एक मर्तबा मेरे नबी ने उस्मान बिन तलहा से कहा था, ऐ उस्मान बिन तलहा मुझे काबे की चाबियां दे दो, इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूं, अल्लाह की रियाजत करना चाहता हूं, काबे की चाबियां दे दो। उस्मान बिन तलहा ने उस दिन कहा था मेरे नबी को, ऐ मोहम्मद मैं काबे की चाबियां किसी काफिर को तो दे दूंगा, किसी मुशरिक को तो दे दूंगा, किसी यहूदी व नसरानी को तो दे दूंगा, लेकिन कभी किसी मुसलमान को काबे की चाबियां नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। आज वही उस्मान बिन तलहा मुस्तफा के हाथों में काबे की चाबियां ला करके दे रहा है। मेरे नबी ने जब उसका चेहरा देखा ना, शर्म से चेहरा झुका हुआ था, लेकिन फिर मेरे नबी तो रहम वाले नबी है ना, मेरे नबी तो रहमत वाले नबी है ना, मेरे नबी तो रहीम वाले नबी है ना। मेरे नबी ने कहा, उस्मान याद है तुम्हें कभी तुमने मुझे चाबी देने से इनकार किया था, लेकिन मोहम्मद तुम्हें तुम्हारा बदला नहीं देगा, बल्कि मोहम्मद तो लोगों पर रहम करने के लिए आया है। कहा उस्मान तुमने कभी मुझे मना किया था चाबी देने से, लेकिन आज मोहम्मद ऐलान कर रहा है, खुदा की कसम कयामत तक काबे की चाबी तुम्हारी आने वाली नस्लों के पास रहेगी, काबे की चाबी तुम्हारे ही पास रहेगी। अल्लाहु अकबर। उस्मान बिन तलहा ने अंदाज देखा तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद काबे को खोला गया, काबे का दरवाजा खोला गया। ये कौन सा काबा है जिसका दरवाजा खोला जा रहा है? अल्लाहु अकबर। ये काबे का दरवाजा तो लोगों के लिए खोला जाता है, लेकिन जब मेरे मौला मौलाए कायनात की विलादत होती है तो काबे का दरवाजा नहीं खोला जाता, काबे की दीवार फट जाती है, काबे की दीवार शक हो जाती है। जब मौलाए कायनात की वालिदा को दर्द-ए हुआ ना तो वो काबे का तवाफ कर रही थी, जब अचानक दर्द-ए हुआ ना तो उन्होंने देखा काबे की दीवार फटी है और इशारा किया गया कि अंदर दाखिल हो जाओ। जब अंदर दाखिल हुए
ہیں تو اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ اندر وہاں پر ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. وہ لڑکا لے کر کے کعبے کی دیوار سے جب باہر آئی ہے دوسرے دن, اللہ اکبر, لوگ رش کر رہے, اللہ اکبر, کہ تیرے یہاں تو جو لڑکا پیدا ہوا وہ کعبے میں لڑکا پیدا ہوا ہے. بہت سارے لوگ اختلاف کریں گے کہ یہ اختلافی روایت ہے, یہ کوئی حدیث صحیح حدیث موجود نہیں ہے بلکہ ضعیف حدیث میں موجود ہے. لیکن یہ بات تو سارے مانتے ہیں, فضیلت کے اندر ضعیف حدیثیں بھی بیان کی جاتی ہے, ضعیف حدیثوں کو بھی مانا جاتا ہے. ہاں, ضعیف حدیث سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا لیکن فضیلت میں وہ مانی جاتی ہے. بھلے یہ حدیث ضعیف ہو لیکن ہے تو صحیح نا. لوگ اسی میں لڑتے رہے, ہم تو مولا کی ولادت کا جشن بھی مناتے رہیں گے, شہادت کا جشن بھی مناتے رہیں گے. اللہ اکبر. وہ مولائے کائنات کی جب ولادت ہوئی ہے کعبے کے اندر, اس کے بعد جب گھر لایا گیا مولائے کائنات کو, لوگوں نے دیکھا, غور کیا, کہا یہ بچہ تو آنکھیں نہیں کھولتا. لوگوں نے کہنا شروع کیا, کہیں یہ نابینا تو نہیں ہے, کہیں یہ نابینا تو نہیں ہے, کہیں یہ نابینا تو نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ جو حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولائے کائنات کی والدہ ہے, وہ پریشان ہو گئی. وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نابینا ہو. جناب ابو طالب پریشان ہو گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نابینا پیدا ہوا ہو, اور یہ تو ہمارے لیے بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے. اللہ اکبر. یہ بات جب پہنچی نا آمنہ کے لال تک, یہ بات جب پہنچی نا محمد رسول اللہ تک, طلب جائیے آپ بالکل مچل کر کہیں سبحان اللہ. یہ بات جب پہنچی ہے دو جہاں کے مالک و مختار تک, کہا تمہارا بھائی دنیا میں آیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولتا. لوگ کہتے کہ شاید وہ نابینا پیدا ہوا ہے. میرے نبی نے جب یہ سنا نا, کہا ہو نہیں سکتا, جو میرا وزیر بننے والا ہو, جو میرا چوتھا خلیفہ بننے والا ہو, وہ نابینا پیدا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے اپنے قدم بڑھائے ہیں. اللہ اکبر. جب پہنچے حضرت فاطمہ بنت اسد کے پاس, کہا ذرا بتاؤ تو صحیح میرا بھائی کہاں ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب میرے مصطفیٰ کی گود میں مولائے کائنات کو دیا ہے, مولائے کائنات نے آنکھیں کھول لی ہے, آنکھیں کھول کر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے. بعد میں کسی نے پوچھا تھا, علی تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی, تو علی نے جواب دیا تھا, اس لیے کہ علی نہیں چاہتا تھا دنیا میں آ کر کے کسی اور کا چہرہ دیکھے. علی کی تمنا یہ تھی دنیا میں آئے تو محبوب رب العالمین کے چہرے کی زیارت ہو, دنیا میں آئے تو دو جہاں کے مالک و مختار کے چہرے کی زیارت ہو. کہ اس لیے کہ یا رسول اللہ, جب تک آپ کو دیکھا نہ تھا دنیا اچھی لگتی تھی, جب سے آپ کے چہرے کی زیارت ہوئی ہے دنیا پھیکی لگنے لگی ہے. اس لیے کہ ایسا حسن اللہ نے آپ کے حسن کو دیا ہے, ایسی کشش اللہ نے آپ کے چہرے کو دی ہے. مولائے کائنات کی ولادت ہوئی ہے. اب سوچئے وہی کعبہ جس میں مولائے کائنات کی ولادت ہوئی ہے, اب اسی کعبے کی چابی کھولی جا رہی ہے, اس کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. جب اندر داخل ہوئے نا مولائے کائنات, جب داخل ہوئے نا تو میرے نبی نے مولائے کائنات کو دیکھا. اللہ اکبر. مولائے کائنات کی طرف دیکھ کر کے مسکرایا, اس لیے کہ مولائے کائنات کعبے کے اندر داخل ہوئے. یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا تھا نا, یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا تھا نا. مولائے کائنات بھی مسکرانے لگے, اس لیے کہ پیدائش بھی کعبے میں ہوئی تھی. آج پھر فتح مکہ کے دن کعبے میں داخل ہو رہے. میرے مصطفیٰ نے جب کعبے کے اندر دیکھا, وہاں پر حضرت ابراہیم کی تصویر تھی, حضرت اسماعیل کی تصویر تھی. زعفران کا پانی منگایا, ان تصویروں کو اپنے ہاتھ سے مٹایا, اور جتنے 360 بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے, میرے مصطفیٰ نے اپنی عصا سے سارے بتوں کو توڑ کر پھینک دیا. جب سارے بت توڑ کر کے مصطفیٰ نے پھینک دیا نا, تو کچھ بت ایسے تھے جو چھت پر تھے, اونچائی پر تھے, بڑے بڑے بت, لات, عزا, حبل, چھت پر تھے. میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا, کہ کچھ بت کو تو ہم نے توڑ دیا, اب کچھ کا موقع علی کو دے دیتے ہیں. تو آپ ویسے بیدار نہیں جیسے ہونے چاہیے. یہ وہی ہے جن سے میں پہلے خطاب کر چکا ہوں, آپ وہی ہو, تو پھر وہ بیداری کہاں گئی ہے؟ چلیے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تو کچھ بت حضور نے توڑے اور کچھ کے لیے کہا, علی کو بلایا, کہا علی میرے کاندھے پر چڑھو, میرے کاندھے پر چڑھو, یہ بتوں کو توڑ دو. اللہ اکبر. نبوت کے کاندھوں پر چڑھ کر توحید کے پرچم کو بلند کر دو.
مولا کائنات نے ادب عرض کی یا رسول اللہ علی کی کیا مجال کہ وہ آپ کے کاندھوں پر چڑھ سکے؟ یا رسول اللہ ایسا کیجئے کہ آپ میرے کاندھوں پر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کہا علی تو بار نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کہا علی تم ہی میرے کاندھے پر چڑھو۔ جب مولا کائنات میرے مصطفیٰ کے کاندھوں پر چڑھے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ دیکھ کر کے حیران ہے۔ وہ منظر اس لیے کہ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ اکبر، ایک نبی کے کاندھوں پر ایک علی چڑھا ہوا ہے، ایک امام الانبیاء ہے تو دوسرا امام الاولیاء ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے کاندھوں پر جب مولا کائنات چڑھے ہیں، چڑھنے کے بعد نیچے سے صحابہ رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے، اے علی اللہ نے کتنا بڑا مقام تمہیں عطا کر دیا، اس لیے کہ ایک بلال تو وہ ہے کہ نبی کے قدموں میں آنے کے بعد اللہ نے بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا تھا۔ علی کا نبی کے گھر میں آنے کے بعد وہ مقام ہو گیا ہے کہ وہ نبی کے کاندھوں پر چڑھا ہوا ہے۔ نبی کے کاندھوں پر چڑھ کر مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، اور توڑنے کے بعد آپ سوچے بھی تو صحیح، نبی کے کاندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑنے میں میرے مولا کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا، کتنا لطف آ رہا ہوگا۔ جب ہم کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، ان کو یہ کام کرنے میں کتنا مزہ آ رہا ہوگا، اس لیے کہ کعبے کو شرک سے پاک کرنے والے کو علی کہتے ہیں، کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والے کو علی کہتے ہیں۔ وہ علی مصطفیٰ کے کاندھوں پر چڑھ کر جب بتوں کو توڑ رہے تھے، نیچے سے صحابہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، علی کتنا بڑا مقام ہو گیا ہے تمہارا، نبی نے اپنے کاندھوں پر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نیچے آئے نا، مولا کائنات سے انہوں نے پوچھا علی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تم دو جہاں کے مالک و مختار کے کاندھوں پر چڑھے تھے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ وہ چڑھنے کا مزہ کیا تھا، وہ کھڑے رہنے کا مزہ کیا تھا، وہ بتوں کو توڑنے کا مزہ کیا تھا، کیسا لگ رہا تھا؟ ہاؤ از دس فیلنگ؟ میرے مالی سے جب پوچھا کہ تمہاری فیلنگ کیا تھی، انداز کیا تھا، اللہ اکبر، تو میرے مولا کائنات نے کہا تم مجھ سے انداز پوچھتے ہو، تم مجھ سے کیفیت پوچھتے ہو، سنو تو صحیح، نبی کے کاندھوں پر چڑھ کر ایسے لگ رہا تھا خدا کی قسم ابھی میں عرش کے پائے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہوں۔ نبی کے کاندھے نے علی کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے تو صحیح، اگر کوئی علی نبی کے کاندھوں پر چڑھ جائے وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ خود نبی اگر خدا کا دیدار کرنے کے لیے عرش پر پہنچ جائے تو لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ وہ نبی سے جو جڑا، اللہ اکبر، اللہ نے تو اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا، لیکن پھر لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ بتوں کو توڑا گیا، اللہ کے رسول نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا، حضرت خالد بن ولید آئے، اللہ اکبر، آئے نا تو پھر میرے نبی نے کہا خالد تمہیں ایک فریضہ سونپ رہا ہوں، ایک فریضہ دے رہا ہوں، ایک کام دے رہا ہوں۔ کا عرض کی یا رسول اللہ بتائیں نا کون سا کام ہے؟ میرے نبی نے کہا مکہ مکرمہ کی سرحد سے باہر نکلنا، فلاں راستے پر چلے جانا، چلتے جاؤں گے تو تمہیں ایک مندر ملے گا، ایک بت کدہ ملے گا، وہاں جانا اور وہاں جا کر کے ان کے پجاریوں کو وہاں سے پکڑ نکال کر باہر نکال دینا اور پھر اندر جا کر کے وہ بتوں کو توڑ دینا۔ یہ فریضہ اللہ کے رسول نے حضرت خالد بن ولید کو سونپا۔ حضرت خالد کو سپاہیوں کو لے کر کے گئے بت کدے کے پاس، وہاں کے جو پجاری تھے ان کو باہر نکالا، اندر کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد واپس آئے میرے نبی کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا دیا ہوا کام میں مکمل کر کے آیا ہوں، آپ کا دیا ہوا کام میں پورا کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے حضرت خالد سے پوچھا، توجہ ہے آپ سب کی، سن رہے آپ میری بات کو، تمام سن رہے نا؟ میرے نبی نے حضرت خالد سے پوچھا کہ بتاؤ خالد، یا رسول اللہ سب توڑ کر کے آئے؟ میرے نبی نے پوچھا خالد سب توڑ دیا تم نے؟ حضرت خالد نے کہا ہاں رسول اللہ سب توڑ دیا۔ پھر پوچھا سب توڑ دیا؟ کہاں توڑ دیا؟ پھر پوچھا کہا سب توڑ دیا؟ کہاں توڑ دیا؟ میرے نبی نے کہا خالد تم نے اصل کو تو توڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھے تو صحیح، کہا اصل کو نہیں توڑا؟ کہا یا رسول اللہ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ اور بھی سپاہی میرے ساتھ تھے، ہم سب نے اچھی طرح دیکھا، جو بت وہاں پر موجود تھا ہم نے سب کو مسمار کر دیا، اب کوئی نہیں بچا ہے۔ لیکن میرے نبی نے کہا خالد ابھی ایک بچا ہوا ہے۔ حضرت خالد نے کہا اگر آپ نے کہا ہے تو یقیناً بچا ہوگا، ہماری نگاہیں دھوکہ کھا سکتی ہے، آپ کی زبان سے غلط جملہ نہیں نکل سکتا، آپ نے کہا تو ہوگا۔ میرے نبی نے کہا اب سنو اسے تلاش کا کروں گی؟ کہا آپ بتائیے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے کہا جب بت کدے کے اندر جائیں گے نا، کہاں جائیں گے؟ کہا جب جائیں گے نا تو بائیں جانب تمہیں ایک دروازہ نظر آئے گا، اس دروازے کو کھول کر کے اندر جانا، اندر ایک بڑا بت رکھا ہوا ہے، اسے توڑ دینا، پھر واپس آنا۔ حضرت خالد پھر سپاہیوں کو لے کر کے گئے،
جب گئے نا تو وہاں پر وہی پجاری باہر ماتم منا رہے تھے کہ ہمارے خداؤں کو توڑ دیا، ہمارے بتوں کو توڑ دیا، وہ ماتم منا رہے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے نا تو انہوں نے کہا اب کیا لینے کے لیے آئے ہو، اب کیوں آئے ہو یہاں پر؟ پہلے ہی تم ہمارے سارے بتوں کو توڑ چکے ہو، ہمارے سارے خداؤں کو برباد کر چکے ہو، اب کیوں آئے ہو؟ حضرت خالد نے کہا اگر تمہارے سارے بت ٹوٹ چکے ہیں تو ہمیں روکتے کیوں ہو، اندر جانے دو۔ اللہ اکبر۔ وہ روکنے لگے تو حضرت خالد نے کہا صدق رسول اللہ، میرے نبی نے سچ کہا تھا، اندر کوئی بت ہے تبھی تم ہمیں روک رہے ہو۔ حضرت خالد اندر گئے، بائیں جانب دیکھا دروازہ تھا، اندر داخل ہوئے۔ جب داخل ہو کر کے دیکھا نا تو اندر ایک سونے کا بت بنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد گئے اور جا کر کے اس کو توڑا، لیکن ایسے نہیں توڑا۔ حضرت خالد اس سے کہنے لگے اے تو میرے رب کا شریک بنتا ہے، تو میرے رب کے مقابل میں آتا ہے۔ حضرت خالد نے پہلے اس کی ناک توڑی، پھر کان توڑے، پھر ہاتھ توڑے، پھر پیر توڑے، اس کو معذور کر کے زمین پر گرایا، پھر سر الگ کیا، دھڑ الگ کیا، اور پھر توڑنے کے بعد اس کا ایک حصہ ثبوت کے طور پر نبی کی بارگاہ میں لے کر کے گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں توڑ آیا۔ میرے نبی نے کہا صادق، میرے نبی نے کہا خالد اب تم نے اصل کو توڑا ہے، اب تم اصل کو توڑ کر کے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ جب مکہ مکرمہ میں میرے نبی پہنچے نا 10,000 صحابہ کا لشکر جرار ہے، لیکن پہنچے تو مصطفیٰ کہاں ٹھہرے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں ٹھہرے گے؟ میرے نبی نے کہا میں اپنی بہن ام ہانی کے گھر ٹھہروں گا، ان کے گھر ٹھہروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ام ہانی کے گھر سے میرے نبی کو نسبت بھی یہ ہے کہ جب ام ہانی کے گھر لیٹے تھے نا تو خدا نے معراج پر بلایا تھا۔ معراج جو ہوئی تھی ام ہانی کے گھر سے ہوئی تھی، آج فتح مکہ میں پھر ام ہانی کے گھر میں موجود ہے۔ ام ہانی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا کھائیں گے، کیا تیار کروں؟ میرے نبی نے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہو لے کر کے آؤ۔ ام ہانی نے ایک روٹی کا ٹکڑا لا کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ اتنا سخت تھا کہ نبی اسے توڑا نہیں جا رہا تھا۔ تو حضرت ام ہانی نے پھر میرے نبی کی بارگاہ میں پانی پیش کیا۔ حضرت ام ہانی نے پانی پیش کیا، نبی نے وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو پانی میں ڈبا کر کے کھایا۔ آج دیکھے تو صحیح مسلمانوں کی تاریخ کا اتنا بڑا دن ہے، فتح مکہ کا دن ہے، لیکن آج بھی نبی کا وہی طرز عمل ہے، آج بھی نبی کا وہی انداز ہے۔ لوگوں کے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے، پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، لوگوں کے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے، غرور اور تکبر آ جاتا ہے، لیکن وہ شان اور عظمت دیکھے میرے نبی کی۔ آج فتح مکہ کیا گیا ہے لیکن سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ میرے نبی نے عرض کی، میرے نبی نے فرمایا ام ہانی بہن کیا شوربہ تمہارے پاس کوئی ہے، کیا سالن تمہارے پاس کوئی ہے موجود؟ حضرت ام ہانی نے نمک لا کر کے پیش کیا، کہ یا رسول اللہ اسی کو سالن سمجھ کر کے کھا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ جشن کا دن ہے، فتح کا دن ہے، لیکن سوکھی روٹی مصطفیٰ کھا رہے ہیں۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی سوکھی روٹی پر نہ جانا، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے وہ خود تو سوکھی روٹی کھاتے ہیں، لیکن قیامت تک آنے والے غلاموں کو بے روا نوازتے ہیں، بے حساب نوازتے ہیں، ایسا نوازتے ہیں کہ ان کے آنے والی نسلوں کے اندر جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ بے حساب لوگوں کو نوازتے ہیں، بے حساب۔ کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں جنہوں نے اپنے در پر آنے والے لوگوں کو بے حساب نوازا۔ ایک بڑی مزے کی بات میں بتا دوں، اللہ اکبر۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جب وہ پہنچے نا غریب نواز کی بارگاہ میں، جب وہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے نا تو انہوں نے دیکھا ایک بندہ جو ہے وہ اندھا ہے، اللہ اکبر، وہاں بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے، وہاں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ بھیک مانگ رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا اگر میرے دربار میں آنے سے پہلے تجھے آنکھیں نہیں ملی نا تو تیرا سر کاٹ دوں گا، تیرا سر الگ کر دوں گا۔ اب وہ تڑپ گیا کہ بادشاہ ہے جو کہے گا وہ کر بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تڑپ کر دعائیں کرنے لگا، اے اللہ معین الدین کے صدقے مجھے آنکھیں عطا کر دے، معین الدین کے وسیلے سے مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ اورنگزیب عالمگیر ابھی دربار میں جا کر واپس بھی نہیں آئے تھے، اس سے پہلے اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی تھی، اس سے پہلے اللہ نے روشنی عطا کر دی۔ جب روشنی عطا ہو گئی اورنگزیب واپس آئے نا لوٹ کر، کہا بتا کیا حال ہے؟ کہا اللہ نے آنکھیں عطا کر دی ہے۔ اورنگزیب نے کہا دراصل تو نے دل سے مانگا ہی نہیں، ورنہ ولیوں کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں جاتا۔ اگر تو نے دل سے مانگا ہوتا کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ اب جب تیری جان پر بنائی تھی تو تو نے ہاتھ اٹھا کر طلب کر کے مانگا ہے۔ تو یہ تو دربار ان لوگوں کا ہے جو محمد کے صدقے میں پلتے ہیں اور جو دوسروں کو نوازتے ہیں۔ سوچئے نا جب محتاج کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام
امام نے یوں ہی نہیں کہا، میرے امام نے کہا نا جب ان کے گدا بر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مدینے والے مختار کا عالم کیا ہوگا، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، سوکھی روٹی مصطفیٰ کھا رہے ہیں، آپ دیکھیے تو صحیح، وہ نبی اگر اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی اشارہ کر دے تو سجدے کے اندر پیڑ اور درخت سجدہ کرنے لگ جائے، وہ نبی اشارہ کر دے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھنے لگ جائے، لیکن وہ نبی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، فتح مکہ کے دن سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد میں مکہ کے اندر کافروں کو بائیکاٹ کیا گیا، ان کو مکے سے نکال دیا گیا، ایک طویل داستان ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر وہ بھی دن آتا ہے، ایک دن جب آیا نا، خیبر کا دن جب آیا، خیبر کے قلعے کا محاصرہ مسلمانوں نے کیا، اور اس غزوے کے اندر مصطفیٰ خود شریک تھے، لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی، صحابہ کرام جاتے لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی، وہاں سے دروازے سے لوٹ کر واپس آ جاتے، اللہ اکبر، لیکن وہاں سے لوٹ کر کے واپس آ جاتے۔ ایک دن میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کہا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا کہ جو اللہ رسول کا محبوب ہے۔ اب سب صحابہ دعائیں کرنے لگے کہ کاش ہمیں وہ موقع مل جائے، کاش ہمیں وہ مل جائے۔ صبح ہوئی نا تو پھر میرے نبی نے کہا، این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ اور میرے نبی علی کا نام اتنی محبت سے لیا کرتے تھے، اتنی محبت سے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، جب ہجرت کر کے تمام مسلمان مدینے پہنچ گئے نا، تب میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انصار اور مہاجر صحابہ کی جوڑی بنائی۔ جو مہاجر تھے ان کو صحابہ انصار صحابہ کے ساتھ ملا دیا، انصار صحابہ ان کو اپنے گھر میں رکھنے لگے، اپنا کاروبار میں ان کو شریک کر دیا، سب کی جوڑی لگائی، سب کی ایک دوسرے کی جوڑی لگ گئی، لیکن بچے تو صرف مولائے کائنات، ان کی جوڑی لگانے کے لیے کوئی اور موجود نہیں تھا۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے سب کو تو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن علی تنہا بچا ہوا ہے، علی تنہا بچا ہوا ہے۔ میرے نبی نے کہا علی تو تنہا نہیں ہے، علی تو تنہا نہیں ہے، اس لیے کہ مہاجر صحابہ کی جوڑی انصار کے ساتھ لگائی ہے، لیکن تیری جوڑی تو اللہ نے میرے ساتھ لگائی ہے۔ میرے نبی نے کہا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، وہ شان اور عظمت۔ کبھی میرے نبی علی کو پکارتے تو ابو تراب کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، کبھی ابو تراب کہہ کر کے پکارتے، بلکہ ایک دن تو ایسا ہوا، اللہ اکبر، میرے نبی علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ اونچا بلند کرنے کے بعد کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور علی کی شان میں کبھی میرے نبی نے یوں کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک دن جو ہے نا مولا کائنات نے کہہ دیا، صحابہ کے درمیان کہہ دیا، کہا جو نبی کے پاس ایک بار آتا ہے، توجہ آپ کی، جو نبی کے پاس ایک بار آتا ہے وہ علی کے پاس 2 بار آتا ہے، جو نبی کے پاس ایک بار آتا ہے وہ علی کے پاس 2 بار آتا ہے۔ اب کچھ صحابہ کو بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے نبی کی بارگاہ میں پیش کہا، وہ حضرت علی تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس جو ایک بار آئے گا علی کے پاس 2 آئے گا۔ میرے نبی نے علی کو بلایا، جس کا مسئلہ اسی سے حل کیا جائے گا۔ میرے نبی نے علی کو بلایا، بلا کے کہا علی تم نے یہ کہا؟ ہاں رسول اللہ۔ کہا کیسے کہا؟ کہ آپ ہی کے حکم کے مطابق تو میں نے یہ کہا۔ اب میرا کون سا حکم؟ میرے نبی نے فرمایا کون سے حکم کے مطابق؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر و علی دروازہ۔ کہا آپ نے کہا تھا؟ کہا۔ کہ یا رسول اللہ پھر تو میری بات سچی ہوئی نا۔ کہا کیسے؟ کہا جو نبی سے ملنے کے لیے شہر میں آئے گا وہ دروازے سے ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں آئے گا، اور جو نبی سے مل کے واپس جائے گا وہ پھر اسی دروازے سے جائے گا۔ تو بات تو وہی ہوئی نا کہ جو نبی کے پاس ایک بار آتا ہے علی کے پاس 2 مرتبہ آتا ہے، علی کے پاس 2 مرتبہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا فتح
خیبر کے قلعے کے پاس. نبی نے جھنڈا دیا حضرت علی کو کہ جاؤ علی، جا کر کے فتح کرو. حضرت علی کو آشوب چشم تھا، آنکھوں کے اندر سے پانی نکل رہا تھا. تو میرے نبی نے جب دیکھا نا تو اپنا لعاب نکالا، لعاب نکال کے مولائے کائنات کی آنکھوں میں ڈال دیا. سبحان اللہ. لعاب نکال کے مولائے کائنات کی آنکھوں میں ڈال دیا. پھر پوچھا علی بتاؤ اب کیسے لگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ پہلے جتنی روشنی تھی اللہ نے اس سے زیادہ روشنی عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس سے زیادہ روشنی عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. پھر مولائے کائنات نے پرچم لیا، خیبر کے قلعے کے دروازے کی طرف گئے. اب دیکھیے تو صحیح مولائے کائنات کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی تھی. جب وہاں پر پہنچے نا تو مولائے کائنات نے ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کے دروازے کو پکڑا اور ایسا زور کا جھٹکا دیا کہ خیبر کے قلعے کا دروازہ ہی اکھڑ گیا. خیبر کے قلعے کا دروازہ ہی اکھڑ گیا. جب دروازہ اکھڑ گیا تو اسی تیز ڈھال بنا کر مولائے کائنات لڑتے رہے. پھر جب اس دروازے کو آپ نے پھینک دیا، بعد میں 70 صحابہ نے مل کے بھی اٹھانے کی کوشش کی، وہ دروازہ نہ اٹھ سکا، اس لیے کہ علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ کی، علی کا ذکر مقدر سوار. تو جب آپ نے وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑا تو شاعر نے یوں کہا، علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. اور علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. تو وہ شان اور عظمت ہے مولائے کائنات کی. اللہ نے وہ مقام اور مراتب عطا فرمائے. اس لیے کہ ایک شاعر نے یوں بھی کہا نا کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور غریب نواز کی بات آئی تو اس نے یوں کہا، توجہ آپ کی، علی کا ذکر اس نے یوں کہا کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور میرے خواجہ کا ننھا سا کٹورا دیکھ کر، میرے خواجہ کا ننھا سا کٹورا دیکھ کر انا ساگر تو کیا سارا سمندر کانپ جاتا ہے. تو وہ شان اور عظمت اللہ نے مولائے کائنات کو عطا فرمائی. وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ اور بھی کئی واقعات جو مولائے کائنات کی شان و عظمت کے شہادت کے ہیں وہ رہ گئے. حالانکہ شہادت کا واقعہ میں سنانا چاہتا تھا لیکن وہ وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں سنا رہا ہوں. بس اتنا سن لیجئے، 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز آپ جب پڑھا رہے تھے، ممبر کے پیچھے سے ابن ملجم نامی ایک بدبخت خارجی کتا ممبر کے پیچھے سے نکلا. اس نے زہر میں ڈوبا ہوا خنجر مولائے کائنات کو جیسے ہی مارا، مولائے کائنات زمین پر گرے. اور اس کے بعد میں صحابہ نے ابن ملجم کو پکڑا اور 19 رمضان کو آپ پر کوفے کی جامع مسجد میں حملہ ہوا تھا اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. اس وقت آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مولائے کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تھے. اس وقت آپ امیر المؤمنین تھے جس وقت یہ حملہ ہوا. 19 رمضان کو حملہ ہوا، 21 رمضان کو آپ شہید ہوئے. انہی کی یاد میں ہم نے یہ محفل سجائی ہے. اللہ رسول اس محفل کو قبول کرے، مولائے کائنات اس محفل کو قبول کرے اور مولائے کائنات کی بارگاہ میں ہم یہ عرضی رکھے کہ مولائے کائنات کبھی ہمیں موقع دے کہ ہم ان کے دربار میں بیٹھ کر یہ محفل سجائیں. اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.